اچھا، اب طلاق جب دی جائے تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے، طلاق ایک دم سے دے دیتے ہیں لوگ، ایک دم سے ساری طلاقیں دے دیتے ہیں، 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیے 3 طلاق دینے سے طلاق واقع تو ہو جائے گی، بالکل ہوگی، واقع ہو جائے گی، اس پہ تمام اہل سنت کا اتفاق ہے، جمہور کا اتفاق، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اس سے متفق، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا باقاعدہ فیصلہ کیا اور اس کو عملاً نافذ کر دیا، کیونکہ کچھ لوگ یہ اس میں نکالتے تھے کہ تاکیداً دی تھی، نیت نہیں تھی، تو ہمارا مقصد تھا تاکید، زور پیدا کرنا، شدت پیدا کرنا، ڈرانا، تو آپ نے اس کی ممانعت فرما دی، فرمایا اب یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، جس کے منہ سے 3 طلاقیں نکلیں گی اس کی 3 طلاقیں شمار ہوں گی، چاہے وہ تاکیداً دے، تغلیظاً دے، تشدیداً دے، سختی کے لیے دے رہا، ڈرانے کے لیے دے رہا، دھمکانے کے لیے دے رہا، کسی بھی عنوان سے، کسی بھی نیت سے، جب 3 ہو گئی تو 3 ہی شمار ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ صحابہ کرام کی جماعت میں کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے، تمام صحابہ، ان کے سامنے یہ فیصلہ کیا اور سب نے اس سے اتفاق کیا۔ اب یہ اتنا اہم مسئلہ ہے 3 طلاقوں کا، تو 3 طلاقوں کو 3 قرار دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے تابعین، تبع تابعین کا زمانہ آیا، اس وقت کے بھی تمام ائمہ اس بات پر متفق رہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں مذہب جس چیز پہ متفق ہو جائیں، وہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا، کتنا موقد ہوگا، تو بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ الگ الگ بھی ان کی رائے اپنی جگہ وزن رکھتی ہے، اور ان کے مقلد اس پہ عمل کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے دلیلیں ہوتی ہیں، کوئی بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا، سب دلیلوں سے کہتے ہیں، لیکن جب چاروں متفق ہو جائیں تو مسئلہ کتنا مستحکم ہوگا۔ تو اس لیے ان مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چاروں نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ 3 طلاقیں بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اگر اختلاف ہے تو صرف اس بات میں کہ آیا یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں گناہ ہے یا نہیں، بس اس میں اختلاف ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس میں گناہ ہے، 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا گناہ ہے، جو بھی یہ کرے گناہ گار ہے۔ اسی لیے اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک قرارداد منظور کی گئی اور تجویز یہ دی گئی کہ اس کے لیے حکومت پاکستان باقاعدہ ایک تعزیر نافذ کرے، اور تعزیراً سزا کو جو ہے وہ منظور کر لے، اور ایسے لوگوں کو سزا دی جا سکتی ہے جو بیک وقت 3 طلاقیں دیں، چونکہ شریعت میں بھی گناہ ہے۔ تو یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 طلاقیں بیک وقت دینا گناہ ہے، مگر نافذ ہو جائیں گی، واقع ہو جائیں گی۔ ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 طلاقیں بیک وقت دینا گناہ نہیں ہے، جائز ہے، تو یہ اس میں اختلاف ہے، باقی نافذ سب کے نزدیک ہو گئی۔ اچھا، اب چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ 3 طلاقیں 3 ہی، اور اس کے بعد بھی ساری امت اسی بات پر متفق چلی آ رہی، 3 طلاقیں 3۔ اس سلسلے میں اختلاف جو کیا ہے 3 طلاقوں کے بارے میں، کیا نافذ ہوتی ہیں یا نہیں، تو اہل تشیع نے کیا سب سے پہلے۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں، بعض ان میں یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ تینوں کی تینوں کل عدم ہو جاتی ہیں، 3 اگر کوئی دے دے وہ تینوں ختم، کوئی حیثیت نہیں ہے بعض۔ اور ان کے زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں، جو فروع کافی میں لکھا ہوا ہے جعفر کلینی کی کتاب میں، وہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 1 ہو جاتی ہیں، یہ اہل تشیع نے۔ اس کے بعد یہ نظریہ اپنایا شیخ ابن تیمیہ نے، پھر ابن تیمیہ نے کہا وہ یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں 1 ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک فرد ہے جس نے پہلی دفعہ امت میں یہ نظریہ اپنایا اور اس کی تبلیغ کی۔
ابن تیمیہ کے بعد پھر ان کے فالوور پیدا ہونا شروع ہوئے جو ان کو ابن تیمیہ کو اپنا امام مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں. اس میں اہل حدیث وہابی مکتبہ فکر جو ہے وہ ان کو فالو کرتا ہے، ابن تیمیہ کو اپنا امام قرار دیتے. تو یہ بھی اسی راستے پہ چلے. انہوں نے بھی یہی کہا اور ان کے یہاں بھی یہی فتویٰ ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں اور یہ فتویٰ لے لیتے ہیں. یاد رکھیں جمہور اہل اسلام اس عمل کو حرام اور گناہ قرار دیتے ہیں، اور جو بھی 3 طلاقوں کو ایک سمجھ کے بیوی کے ساتھ رہے گا وہ گناہ کا اور زنا کا مرتکب ہوگا. یاد رکھیں جمہور اہل اسلام جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا. اس کے بعد دیوبند مسلک جو ہے یہ ایک مخمسے میں آ گیا. دیوبند مسلک اکثر مخمسے میں آ گیا، یہ بیچ میں پھنس گیا. اہل حدیث ایک طرف ہو گئے، ابن تیمیہ کو اپنا امام بھی مانا اور مسئلہ بھی لیا، اور ادھر حنفی شافعی مالکی حنبلی سب سے ہاتھ اٹھا لیا اور ان کی تقلید کرنے کو حرام قرار دیا. یہ الگ بنا لیا راستہ. یہ الگ بات ہے کہ ابن تیمیہ کی تقلید جائز قرار دی، ان کے فتوے پہ عمل کیا، اور ادھر 4 ائمہ میں سے کسی کی تقلید کو حرام کا. اب نظریات ہیں بہرحال، تو وہ ون سائیڈڈ ہو گئے. اہل تشیع بھی ون سائیڈڈ ہو گئے. دیوبند مسلک جو ہے وہ مخمسے میں ہے. وہ کس طرح؟ ان کا معاملہ حنفیت سے جڑا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں اور ان کا تعلق حنفیت سے، اور تمام مسائل میں حنفی مکتبہ فکر کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، مگر ساتھ میں شیخ ابن تیمیہ کو بھی اپنا امام مانتے ہیں. اب ابن تیمیہ کو بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتے، اور شیخ ابن تیمیہ پر کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہتے، نہ گمراہی کا نہ غلط کا کوئی نہیں. وہ بھی صحیح ہے. ان کے لیے بھی ان کے پاس بڑے وہ ہیں الفاظ تعریف ہے، اپریسیشن ہے بہت زیادہ. ان کو مانتے سراہتے ہیں، کتابیں لکھی گئی. اب شیخ ابن تیمیہ بالکل 4 مسالک کے خلاف یہ فتویٰ دے رہے ہیں، پوری امت کے مقابلے میں جمہور کے خلاف کہ 3 طلاقیں ایک ہو جاتی. اب ان کے لیے مخمسہ. اہل حدیث مکتبہ فکر تو شیخ ابن تیمیہ کے پیچھے چلا گیا 4 ائمہ کو چھوڑ کے. دیوبند مسلک جو ہے وہ بیچ پہ کہ اب ادھر حنفیت کا فتویٰ اس کو بھی لینا ہے، امت کو بھی ساتھ رکھنا ہے، ادھر شیخ ابن تیمیہ کو بھی بچانا ہے، ان کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے. تو یہ ایک کنٹراڈکشن ہے. تو یہ اس طرح حق کا تعین نہیں ہوتا. پھر حق کہنے کے لیے واضح طور پہ موقف اختیار کرنا پڑتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، کیونکہ باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت بیان حق کو باطل نہ کر قبول. اور پھر یہ مسئلہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ جو امت میں مختلف فی چلا آ رہا ہو. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ مسئلہ جمہور نے طے کر دیا اور پھر بڑے بڑے اصحاب نے یہ فیصلہ کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں ایک باقاعدہ اجماع کی صورت اختیار کر لی. تو اب یہ بہت اہم مسئلہ ہو گیا. تو اس لیے واضح طور پہ کہنا پڑے گا کہ شیخ ابن تیمیہ نے اس مسئلے میں غلطی کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جو دلائل دیے ہیں وہ سب غلط ہیں. ان کے دلائل قابل رد ہیں، اور پھر امت کے مقابلے میں ایک فرد واحد کی کوئی ایسی نہیں. اچھا، یہ مخمسہ صرف اسی مسئلے میں نہیں ہے. شیخ ابن تیمیہ کا مسئلہ جب بھی اٹھائیں گے تو اور بھی مخمسے پڑیں گے. مثال کے طور پہ شیخ ابن تیمیہ امت کے بعض بڑے بڑے ائمہ کو کافر قرار دیتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ اصل میں انتہا پسندانہ رجحان کے قائل تھے. ان کی فکر میں انتہا پسندی پائی جاتی تھی. وہ تکفیر کے معاملے میں دریغ نہیں کرتے تھے. چنانچہ امت کے ایک بہت بڑے امام جن کو تمام صوفیہ نے مانا، سراہا، اور جو تصوف، فلسفہ تصوف میں ایک بڑے مشہور معروف نظریے کے قائل تھے، اور جو جس کو انہوں نے عام کیا، نظریہ بات الوجود، یہ نظریہ ان کا تھا. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ. تو شیخ ابن تیمیہ جو ہیں یہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کرتے ہیں. ان کو مسلمان نہیں سمجھتے نظریہ بات الوجود کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے.
اسی طرح وہ ابن الفارد جو بہت بڑے امام عاشق رسول امت میں بڑے معروف ہیں، ان کی بھی تکفیر کرتے ہیں، یہ ان کے فتاوی۔ اسی طرح کی مثالیں بہت ملیں گی مختلف حوالوں سے۔ تو اب یہ مخمصہ یہاں بھی پیدا ہوگا، کیونکہ جو ابن عربی کو بھی ماننا چاہتا ہے تو پھر وہ شیخ ابن تیمیہ کے ساتھ کیسے کھڑا ہوگا، اور جو شیخ ابن تیمیہ کو مان رہا ہے تو پھر وہ ابن عربی کی تائید کیسے کرے گا، اور ابن عربی سے اس کا تعلق کیسے رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے یہ ایمان و کفر کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اہل حدیث مکتبہ فکر جو ہے وہ یہاں بھی ون سائیڈڈ ہو کر شیخ ابن تیمیہ کو مکمل طور پہ فالو کرتا ہے اور ابن عربی کو کافر قرار دیتا ہے۔ یہ ابن عربی کی تکفیر کے قائل ہیں، اور اس طرح کے تمام صوفیہ جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں ان سب کی تکفیر کے قائل۔ اس میں بے شمار صوفیہ آ گئے بزرگان دین، ان سب کی تکفیر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہو، یہ ون سائیڈڈ ہو گئے۔ یہاں پھر مکتبہ فکر دیوبند مخمصے میں آ گیا کہ اب کیا کریں، کہ ایک طرف ہم ابن عربی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، وحدت الوجود کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور ان تمام مشائخ کو بھی ہم اپنا مانتے ہیں، پھر دوسری طرف ابن تیمیہ کو بھی امام ماننا ہے۔ یہ پھر ایک مخمصہ کنٹرڈکشن ہے، اس کا کوئی حل نہ آج دیا گیا نہ قیامت تک کوئی دے سکے گا، جب تک کہ کوئی ایک فیصلہ نہیں ہو جائے گا۔ یہ بات کہیں بھی رکھ کر کے آپ کسی پوچھیے تو اس کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں کر سکے گا۔ تو بہر طلاق کا مسئلہ بھی ان مسئلوں میں سے ایک ہے۔ یہاں ہمارا موقف بالکل واضح ہے، ہم کہتے ہیں شیخ ابن تیمیہ اس مسئلے میں بھی غلط ہیں، اور وہاں جن کی تکفیر کی ہے ائمہ کی اس میں بھی غلط ہیں۔ ہم شیخ ابن تیمیہ کی گمراہی کا فتویٰ دے سکتے ہیں، مگر اتنے بڑے بڑے ائمہ کو کافر نہیں کہہ سکتے، اور ہم شیخ ابن تیمیہ کو اس مسئلے میں غلط کہہ سکتے ہیں، مگر جمہور امت کا چاروں ائمہ کا متفقہ فیصلہ جو 3 طلاق کے بارے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ایک شخص کو چھوڑا جا سکتا ہے، ایک امت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کثیر لوگوں کو، جمہور کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کے مقابلے میں ایک کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ آسان ہے۔